بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے وقاص احمد. ناظرین، لاہور پولیس کے ڈی ایس پی اظہر نوید خان اور ان کے بیٹے نائل اظہر پر الزامات ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے مالیت کا مالی غبن کیا ہے، لوگوں سے امانتاً پیسے لیے ہیں لیکن وہ واپس نہیں کیے. ان پر مختلف پولیس اسٹیشنز میں متعدد مقدمات بھی درج ہوئے ہیں، گرفتار بھی ہوئے، لیکن جو اظہر نوید خان ہے اور ان کا بیٹا نائل ہے وہ ان سارے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں. اظہر نوید صاحب کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج تک سارے معاملے پر اظہر کے یا ان کی فیملی کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا تھا. میڈم، آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہسبینڈ پر اور بیٹے پر الزام ہے کروڑوں روپے مالیت آپ نے لوگوں سے فراڈ کیا ہے، کیا یہ الزامات صحیح ہیں؟ السلام علیکم جی. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. فراڈ کا تو کہیں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل یہ کاروبار تھا اور کاروبار کی ہی صورت میں سارے پیسے آئے اور جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں. بہرحال اگر میں یہاں سے آپ کو بتاؤں کہ حسام کی اگر میں بات کرتی ہوں، وہ ہمارے گھر کا بچہ ہے اور اظہر کا میرے میاں کے وہ بھانجا لگتا ہے. تو اگر ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو صرف اس کا ہی علم تھا، لوگوں کو یہ بھی بہت ہے کہ ماں باپ کو پتہ تھا اور بتایا نہیں، اور اب ماں باپ بالکل سائڈ پہ ہو رہے ہیں کہ جی میں جانتا نہیں یہ وہ. اگر میں حسام کی بات لیتی ہوں تو ہمارے گھر آتا تھا اور اب سے نہیں 12-13 سالوں سے وہ ہمارے گھر میں میرے بڑے بیٹے کی طرح رہ رہا تھا. اب وہ یہ تو گاڑیوں کی بات ہے. میں اگر آپ کو شروع سے بتاؤں کہ اس کے چھوٹے بھائی نے ایک سنوکر کلب کھولا، اس میں میرے بیٹے کو انوالو کیا گیا. پھر وہ ایک دم سے بند ہو جاتا ہے. جو میرے بیٹے کے پیسے لگے کچھ پتہ نہیں، ہم نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ گھر فیملی کا میٹر تھا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد میرے بیٹے کو ان کی جو پراپرٹیز ہیں جامپور میں، شجاع آباد میں، وہاں میرے بیٹے کو اس نے زمینیں دلوائیں اور وہاں پہ کاشتکاری کروائی. وہ ہمارے علم میں تھا کیونکہ بھانجا تھا نا، تو ہمیں پتہ تھا. وہاں پہ بھی نقصان ہوا. میرے بیٹے کو اس نے کوئی پیسے نہیں دیے، کچھ نہیں. ہم نے وہ بھی کہا کوئی بات نہیں، بھائی ہے، کوئی نہیں بھائی ہے. وہ بھی ختم ہو گیا. اب نائل صاحب نے جب میرے بیٹے نے کوئی کاروبار شروع کیا، ظاہر سی بات ہے، میں ہمارا بیٹا ہے، میرے میاں نے اس کو کچھ رقم دی کہ بھئی تم اپنا کاروبار کرو. گاڑیوں کا کاروبار، سیل پرچیز. کیونکہ میرے میاں بھی اب ظاہر سی بات ہے ایک نوکری سے تو کسی کا بھی، ہم لوگ جیسے سفید پوش بندے ہیں، ہم لوگوں کا ایک نوکری سے تو گزارا نہیں ہوتا. میرے میاں بھی کوئی نہ کوئی بزنس، کوئی نہ کوئی چھوٹا کام کرتے ہی رہتے ہیں. تو اس میں وہ گاڑیوں کا بھی کرتے تھے. جیسے گاڑیاں لیں اور رینٹ پہ دے دیں، اور ایسے ہی الحمدللہ ہمارا گھر چلتا رہا. بیٹے کو دیا، بیٹے کے ساتھ اب حسام کا پتہ چلا کہ جی اس نے بھی اپنے پیسے ڈالے ہیں. اب بڑے آرام سے میرے پاس یہاں پہ سب چیزیں موجود ہیں کہ جو حسام کے پاس اماؤنٹ جاتی رہی ہے پروفٹ کی زد میں، کہ جی اس نے جتنے بھی دیے اوپر سے. یعنی مجھے یاد ہے کہ حسام نے مجھے بتایا کہ مامی مجھے جو پہلا پروفٹ ہوا وہ 15 لاکھ کا ہوا. اس کے بعد اور کروڑوں تک بات چلی گئی، لیکن ہم نے خیر کبھی نہیں پوچھا کتنا پروفٹ، اب تم نے کتنا پروفٹ لیا، اب کتنا. ہم نے کبھی نہیں پوچھا کیونکہ بچے کر رہے ہیں کاروبار تو کرتے رہے، اللہ ان کو ترقی دے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. حسام تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ گاڑی کون سی آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، وہ بھی اظہر کو. لیکن یہ جب ان لوگوں کو لاس ہونا شروع ہوا یا ان کو پیسے نہیں ملے، تب ہمیں پتہ چلا کہ کوئی اور بھی انویسٹرز ہیں نائل کے ساتھ. اب اس میں اسی کا دوست ایک فہد ہے، ابراہیم ہے، شیخ اسلام ہے، اور بھی جو ہیں ان کے، اور جو بھی اور انویسٹرز ہیں. بہرحال وہ ہمیں تب پتہ چلا جب پیسے ان لوگوں کو نہیں ملے. جب ان لوگوں کو ملتے رہے ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ فہد کو کوئی پروفٹ ہو رہا ہے یا کسی کو کوئی پروفٹ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں تھا. تو ہم اس چیز سے آپ سمجھیں کہ ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ تھا. لیکن جب ان کو لاس ہوا پھر انہوں نے اظہر صاحب کو بٹھایا کہ جی اب آپ پیسے دیں. اب وہ کیسے پیسے دیں جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے کی گاڑی تھی کتنے کی نہیں. اب اس کے بعد سب سے بڑی ایک جو چیز چل رہی ہے میڈیا میں. اچھا میڈم، اس سے پہلے میں ایک سب یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ جب بزنس شروع کیا نائل نے حسام کے ساتھ تب تو آپ کو علم تھا، لیکن بعد میں جو نئے لوگ انویسٹر ایڈ ہوئے، فرینڈز ہوئے، اس کا آپ کو علم نہیں تھا. آپ لوگوں پہ آپ یہ بھی ایک الزام عائد ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی اظہر صاحب کی مشاورت یا انٹینشنز کے ساتھ سارا کچھ فراڈ ہوا ہے. تو کیا فیملی کو آپ کے بیٹے
का जो भी बिज़नेस का टर्न आउट था, कौन लोग थे साथ, कुछ इल्म नहीं था? नहीं, हमें बिल्कुल कुछ इल्म नहीं था। बल्कि मैंने खुद जब ये थोड़े अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में जब बातें शुरू हुई, तो मैं खुद अपने मियाँ की कॉल्स पे बात सुनती थी कि वो कहते थे कि आप जो है जब आपने पैसे दिए तब तो आपने मुझसे पूछा नहीं। अब जब आपके फँस गए तो आप मुझे क्यों कॉल्स करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, मर्द हैं, ऊँची-नीची आवाज़ भी हो जाती है। तब मैं ज़रूर ये सुनती थी, तब भी मैं नहीं पूछती थी, मैं कहती थी हो जाते हैं, कारोबारी मामलात हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन नज़र के इल्म में बाद में हुआ, पहले उन्हें कुछ इल्म नहीं था कि वो क्या है। नाइल ने जब ये सारी डिस्प्यूट ये इशू बन गया, तो नाइल ने आपको क्या बताया कि कहाँ पे उससे गलती हुई है? ये जो आप हसाम आपके इतना क्लोज़ था, जी, जी। उसमें फिर इतनी दूरियाँ कैसे हुईं? शाम की पहले मैं आपको गलती बताऊं कि अगर वो गलती क्या, पहले भी उसको प्रॉफिट होता रहा, उसको मतलब पैसे अच्छे मिलते, तो उसने अपने, अपनी बहन के, अपने बिनोई के, सबके पैसे लगवा दिए। अगर वो सोचता कि नहीं ये गलत मैं कर रहा हूँ, तो वो ना लगाता पैसे। मेरे से अगर पूछता तो मैं कभी भी उसको ना कहती, क्योंकि अपने तक रहता तो सही था। अब फिर जो बाकी हैं उनका तो खैर अब हमें पता लग रहा है कि अच्छा उसका ये भी था, अच्छा उसका ये भी था। सही है, छोटा है मेरा बेटा, इन सब से उम्र में बहुत छोटा है, आधी-आधी उम्रों का फ़र्क है। तो मेरे बेटे से हुई होगी गलती, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही एक जो है बिल्कुल एक सही है और बाकी सब गलत हैं। बिल्कुल उससे गलती हुई होगी, गलती उससे जिस भी जगह पे हुई है, लेकिन उसमें मेरे मियाँ का कहीं पे भी नहीं बनता था कि अगर उस तरह उनको मतलब जैसे उनके महकमे ने भी उनके साथ, मैं तो ज़्यादती कहूँगी कि जी सस्पेंड कर दिया, फिर अरेस्ट कर लिया, फिर तशद्दुद किया, चेक्स लिखवा लिए और मतलब इतना हमें हरासा किया कि हम लोग डर गए कि ये अब आगे हमारे साथ क्या कर सकते हैं। नहीं, आपने अज़हर साहब का रेफ़रेंस दिया। क्या क्या लगता है आपको कि आपका महकमा, आपके सारे दोस्त, आपके बिज़नेस पार्टनर क्यों एकदम से आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं? नहीं, ख़िलाफ़ इसी तरह के, ज़ाहिर-सी बात है कि उनके जैसे मेरे मियाँ को जैसे इन्होंने कहा कि आप अगर आपने ये चेक्स नहीं लिखे तो हम आपकी घर की औरतों को उठा लेंगे। तो वो डर गए और उन्होंने चेक्स दे दिए। अब जो बाकी सब हैं, बाकी सब, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ कि हमने एक वकील किए हुए थे, मैं नाम नहीं उनका लूँगी, लेकिन वो हमें हमें बहुत मैं उन्हें कॉल्स करती थी, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जब भी कॉल करनी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मुझे फिर कहीं से पता चला कि वो हमारे मुद्दइयों के साथ मिले हुए थे। तो इस तरह ही मैं तो कहूँगी कि सारे दोस्त अहबाब सब जो है एक साइड पर हो गए कि पैसे में दम है, पैसा है उधर, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि इस तरह कभी अगर कमाई की होती तो अगर हमारा घर जाता तो हम रुलते ना, हम किसी अपनी कोठी में जाके बैठते। तो यहाँ तो मेरे मियाँ ने इज़्ज़त कमाई थी, वो भी इन लोगों ने झूठी एफआईआर्स करके, जो कि बनती भी नहीं थी, गलत ऑफेंस डाल के हम लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर की। और अब तो इन्होंने मेरा नाम भी एक एफआईआर में ले दिया है। बहरहाल वो तो खैर अल्लाह की ज़ात है जो निकालेगी, यहाँ कुछ नहीं, एंड तो मरना ही है तो मर जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि ये सब झूठी बातें, सब कुछ झूठ है। और अब जो इन्होंने एक और पता नहीं मतलब एक वो जो कॉल्स की बात की है कि मेरे कॉल की है, बल्कि मेरे बेटे को थाने में जा कर सारे मुद्दई उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अब हम तुम्हें ये करेंगे, एजेंसी उठा के ले जाएगी तुम्हें अब हम मरवा देंगे। मतलब ये सब चीज़ें ये कहाँ होती हैं? ये अगर अगर तो तुमने करवा दी एफआईआर, बच्चा पकड़ा गया, अब उनके ऊपर छोड़ दो। अब आपको पुलिस पे भी एतबार नहीं आ रहा, पुलिस के हवाले कर दिया है, तो अब पुलिस पे तो छोड़ो। अच्छा मैडम, कारोबार में नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। जब तक प्रॉफिट था आपके मामला सही चलते रहे, अब नुकसान हुआ तो डेफिनेटली इश्यूज क्रिएट हुए। जो भी लॉस की मद में लाइबिलिटीज़ बनती हैं, आप किस तरह सेटल करने का उनको इरादा रखते हैं? तो क्या जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ आपकी कोई बातचीत हुई है सेटलमेंट के लिए? अच्छा, पहले तो ये कि वो अगर जैसे कहते हैं हमारा कोई कारोबार नहीं था और ये इसने हमसे झूठ बोल के, वालिद आए, बेटा आया, हम शादी पे जा रहे हैं तो गाड़ी दे दें, फिर गाड़ी नहीं मिली, सब झूठ है, सब झूठ है। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो ये जो इतने 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख अकाउंट्स में जा रहे हैं, इन सब के मुद्दइयों के अकाउंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, नाइल के अकाउंट्स देख सकते हैं। तो ये क्यों जा रहे हैं? ये क्यों गए थे? फिर अभी हम मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया है, मुद्दइयों को बहुत सपोर्ट किया मीडिया ने भी, कि वो झूठी खबरें कभी कोई चैनल दे रहा है। तो मेरे बेटे के लिए अगर ये इतनी झूठी, हम इसीलिए आज मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ कि कोई हमारा भी सच सुने।
اب اتنے جو پیسے دیے ہیں، ایک تو وہ کاروبار تھا، ایک تو وہ کاروبار ہی تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ جی ویسے ہی لے گئے گاڑی اور یہ ٹھیک سب ہے، کچھ. اب ہم اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے تو ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے. ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم بٹھائیں، ہم کوئی بات کریں، تو ماشاء اللہ سے ہمارے اوپر اتنی کردار کشی کر دی جاتی ہے کہ بھائی یہ لوگ تو ہیں ہی فراڈ، یہ تو یہ ہیں، یہ تو ہیں. تو پھر میرے خیال سے پھر ہم لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اب ہم کیا اسٹیپ لیں. اب باقی بات یہ ہے کہ اگر میری بات ہوئی ہے، میری مدعیوں سے بہت بار بات ہوئی ہے، لیکن شاید اب ان کو پیسے نہیں چاہیے، ان کو ہماری ذلت چاہیے. وہ ہمارے ابھی میں نے آج ہی نیوز دیکھی ہے، اس میں ہے کہ میرا بیٹا فرار ہو گیا. میرا بیٹا تو ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں، ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں جا رہا ہے، 1 مہینہ 4 دن اوپر ہو گئے ہیں، تو وہ تو رل رہا ہے. تو اب خبر آ رہی ہے فرار ہو گئے ہیں. اب اس میڈیا جو چینل ہے، اس کے بارے میں بھی، اس کے خلاف بھی میں جاؤں گی کہ آپ نے یہ آج خبر لگائی ہے کہ وہ فرار ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ نے یہ خبر لگائی ہے، تو ذرا مجھے آپ بتائیں گے کہ وہ میرا بیٹا کہاں فرار ہوا، یہ بھی مجھے بتا دیں. جہاں تک یہ خبر ہے کہ کیا کہتے ہیں سیٹلمنٹ کی، تو اس طرح ہم نہیں کر سکتے سیٹلمنٹ. ہمارے اوپر جتنا پریشر ہے، ہمارے اوپر جتنا ہراسمنٹ ہے، ایک خوف ہے، اس میں ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بہت کاروبار ہوتے ہیں، لاسز بھی ہوتے ہیں. جہاں انہوں نے اتنے پیسے کروڑوں پروفٹ لیے ہے، تو لاس میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہمارے ساتھ لاس بھی بھریں، اور آپ جو ہے ہمیں ٹائم دیں اور ہم سب کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی، بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی. اور اظہر صاحب کے اہلیہ کا یہی کہنا ہے کہ کاروبار میں لاس بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے. جس طرح سے نفع میں یہ ہمارے شراکت دار تھے، لاس میں بھی ان کو ہمیں ہمارا شراکت دار بننا چاہیے. اور ان حالات میں جب ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو ان حالات میں ان معاملات کو سلجھانا ان اظہر صاحب کی فیملی کے لیے کافی مشکل ہے.